السلام علیکم، ایم ماریم، ویلکم ٹو ایم آر کے وک فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ٹائم جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے دھمکیاں دینا جو افغانستان ہے اس کو شروع کر دی ہیں، اور بگرام جو ایئر بیس ہے اس کو واپس لینے کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایکس میں جو ہے وہ ایک جاری بیان پہ کہا بھی، اور کہا ہے کہ if Afghanistan doesn't give Bagram Air Base back to those that build it, the United States of America, bad things are going to happen. President DJT انہوں نے یہ بیان جو ہے وہ جاری کیا، اور افغانستان کو جو ہے وہ سنگین قسم کے جو ہے وہ نتائج بھگتنے کو کہا کہ اگر آپ جو بگرام ایئر بیس ہے اگر واپس نہیں کرتے جنہوں نے اس کو بنایا تھا، یعنی کہ امریکہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے جو ہے وہ برطانیہ کا دورہ کیا، وہاں پہ انہوں نے جو برطانوی وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کو جو ہے وہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ دی تھی اور مفت میں دی تھی، اور اب ہم اسے واپس لینے کی جو ہے وہ کوشش ان طالبان سے کر رہے ہیں۔ اور 2021 میں جیسا کہ جب انخلا ہوا تھا افغانستان سے 20 سال بعد جو غیر ملکی فوج کا انخلا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بگرام ایئر بیس جو ہے وہ تو طالبان کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم پھر فیوچر میں جو ہے وہ اپنا اسلحہ جو ہم نے چھوڑا ہے افغانیوں کے پاس جو افغانستان میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بگرام ایئر بیس ان کو حوالے کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں اسلحہ اور بگرام ایئر بیس ہم جو ہے وہ فیوچر میں واپس لیں گے۔ اور آج جو ہے وہ 2021 کے بعد 2025 میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے یہ مدعا جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بگرام ایئر بیس واپس کی جائے، اور بگرام ایئر بیس جو ہے وہ طالبان سے لینے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو ان کا ٹارگٹ ہے چائنا امریکہ کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا 1 گھنٹے کی دوری پر ہے، جہاں چائنا جو ہے وہ جوہری جو ہتھیار ہے وہ تیار کر رہا ہے، تو 1 گھنٹے کے فاصلے پہ یہ بگرام ایئر بیس بنتی ہے چائنا سے، اسی لیے جو ہے وہ ہم اب جو بگرام ایئر بیس ہے وہ طالبان سے واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر واپس نہیں کرتے تو سنگین نتائج کے لیے جو ہے وہ افغانستان تیار ہو جائے۔ جو طالبان ہیں ان کی جانب سے ترجمان جو افغان حکومت ہے ان کا بیان اس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سخت بیان کے حوالے سے، بگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ بھی 2 ٹوک سامنے رکھ دیا ہے۔ افغان ترجمان کا کہنا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ اسلامی اصولوں، متوازن اور اقتصادی طور پر مبنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی روشنی میں تمام ممالک کے ساتھ باہمی اور مشترکہ مفادات پر مبنی مثبت تعلقات کے جو ہیں وہ خواہاں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ہم نے 2 دفعہ مذاکرات میں امریکہ پر واضح کر دیا گیا تھا کہ افغانستان کی آزادی اور سالمیت پر ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دوحہ میں جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا، جب یہ انخلا ہو رہا تھا تو دوحہ میں جو انخلا ہوا تھا اس حوالے سے جو معاہدے کیے گئے تھے وہ بھی ترجمان جو افغان حکومت ہے انہوں نے وہ بھی رپیٹ کر کے کہا کہ افغانستان کی علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی کے خلاف طاقت یا دھمکیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا، یہ دوحہ جو معاہدہ وہاں ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا، اور نہ ہی اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جائے گی، اس لیے انہیں اپنے وعدوں پر جو ہے یعنی امریکہ کو جو ہے وہ اپنے وعدوں پر جو ہے وہ قائم رہنا ہوگا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ماضی کے ناکام تجربات کو دہرانے کے بجائے معقول اور حقیقت پسندانہ حل جو ہے وہ اپنایا جائے۔ تو 2 ٹوک قسم کا جو بیان ہے اور جو واضح قسم کا بیان ہے، جو معاہدے میں جو کہا گیا تھا وہ دہرایا ہے افغان حکومت نے، اور یاد دہانی کروائی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ غلطی کر رہے ہیں ماضی کی طرح، تو آپ کو عقل سے جو ہے وہ کام لینا ہوگا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیوں سے یعنی باز رہنا ہوگا امریکہ کو۔ خیر، یہ اپنا موقف جو ہے وہ طالبان حکومت نے 2 ٹوک قسم کا جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا ہے، یعنی جو افغان حکومت ہے اس بیان سے سامنے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اپنی ایئر بیس واپس کرنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں افغان حکومت، اور وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ افغانستان میں اس کی سالمیت پر کسی بھی قسم کے سمجھوتہ کرنے کو اس ٹائم نہیں تیار، اور وہ بھرپور جواب بھی دیں گے اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ دوسری
وہ پاکستان اور آج انڈیا کا میچ جو ہے وہ دبئی جو انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. دوسرا میچ ہے اور پہلا میچ جو ہے وہ بھارت نے جیت لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے کنٹروورسی کافی سامنے آئی تھی. ہاتھ ملانے کے جو ٹاس ہوتا ہے اور اس کے دوران دونوں ٹیم کے جو کیپٹنز ہیں وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں اور جب میچ کے بعد بھی تو بھارت نے نہ ٹاس کے ٹائم پہ ہینڈ شیک کیا تھا نہ اس کے بعد ہینڈ شیک کیا میچ جیتنے کے بعد، بلکہ ساری ٹیم جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ اپنی ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور کسی نے جو ہے وہ سلام نہیں کیا تھا. اور اس معاملے کو جو ہے وہ ICC میں لے کے گئے تھے جو پاکستان، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیونکہ کہا گیا تھا کہ ICC کی جانب سے جو ہے وہ یہ انسٹرکشنز دی گئی تھی جو اینٹی کرافٹ ہیں ان کو کہ پاکستان کو بتا دیا جائے، سلمان علی آغا جو کیپٹن ہیں ان کو کہہ دیا جائے کہ وہ نہیں ہینڈ شیک جو ہیں وہ کریں گے بھارت سے. اور اس معاملے پہ یہ کہا گیا تھا، پاکستان کی جانب سے موقف رکھا گیا تھا کہ جو اینٹی کرافٹ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. یہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سخت احتجاج، جو ریفری ہے میچ ریفری ان کے خلاف، اینٹی کرافٹ کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ تمام ایشیا کپ سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ اسٹیپ بیک کر لے گا اور وہ میچز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. جس کے بعد جو ہے اینٹی کرافٹ نے جو ہے وہ معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ آج دوسرا میچ اس معافی کے بعد اینٹی کرافٹ کے ہی میچ ریفری وہ ہیں اس میچ میں، اور انہی کے سامنے جو ہے دوبارہ سے ٹاس ہوا اور دوبارہ سے جو ہے وہ یہ غلطی رپیٹ کی گئی اور دوبارہ سے جو سوریہ کمار یادو ہیں جو کیپٹن ہیں بھارت کے، انہوں نے ہینڈ شیک سلمان علی آغا جو پاکستان کے کیپٹن ہیں ان سے نہیں کیا. اور ابھی میچ جاری ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ جیسے کہ ٹاس جیتنے کے بعد جو فیلڈنگ ہے وہ بھارت نے کی اور اس ٹائم جو بیٹنگ ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ سٹارٹ پہ تو بڑی اچھی ان کی جو ہے پرفارمنس رہی ہے سٹارٹ کے 10 اوور میں. اس کے بعد جو ہے وہ 17 اوور تک، جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کری ہوں 17واں اوور چل رہا تھا تو اس میں تھوڑی سی سلو ان کی جو پرفارمنس ہے پاکستان کی اس ٹائم وہ چل رہی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خیر میچ اس ٹائم جاری ہے، دیکھتے ہیں آج کا میچ جو ہے وہ کون جیتتا ہے. اور اچھے خوشگوار موڈ کے ساتھ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ میچ سٹارٹ نہیں ہوا جس طرح سے جو ہے وہ نو ہینڈ شیک کی جو سٹوری ہے وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ رپیٹ کی گئی ہے بھارت کی جانب سے. خیر میچ جیتنے کے بعد ہی باقی سچویشن جو ہے وہ کلیئر سامنے آئے گی. اب جو لاسٹ خبر آپ لوگوں کو ویلاگ میں شامل کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو دینے جا رہی ہوں، بڑی اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے جو ہے جیسا کہ جولائی میں کہا تھا اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا تھا ستمبر تک کہ اگر غزہ پر جو ہے وہ اس ٹائم بحران کا خاتمے کے لیے کوئی اقدامات اسرائیل نہیں کرتا تو باضابطہ طور پر جو ہے وہ برطانیہ ایکسیپٹ کر لے گا، جو فلسطین ہے اس کو بطور ریاست تسلیم کرے گا. اور برطانیہ نے آج جو ہے وہ سماجی رابطے کی جو پلیٹ فارم ہے ایکس وہاں پر اپنا پیغام جاری کیا ہے. ان کے وزیر اعظم جو ہے کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے امن اور دو ریاستی حل کے لیے امید کو زندہ رکھنے کے لیے برطانیہ فلسطین کو باضابطہ طور پر جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعظم ہے برطانوی انہوں نے کہا کہ حماس کا فلسطین میں جو ہے وہ حکومت اور سیکورٹی میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. کینیڈا نے بھی جو ہے فلسطین کو بطور ریاست جو ہے وہ تسلیم آج کر لیا ہے. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو روکنے کے لیے منظم حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ حماس کا فلسطین میں کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا کہ حکومت جو آسٹریلوی جو حکومت ہے انہوں نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دو ریاستی حل کی بین الاقوامی کوششوں کا حصہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو ہے فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے یعنی وہ کروائی گئی کہ جو آسٹریلوی حکومت ہے ان کا کہنا تھا کہ جو فلسطین ہے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے اور سفارتخانے کھولنے جیسے اقدامات پر جو ہے وہ آسٹریلوی حکومت غور کرے گی. تو یہ تین جو ریاست ہیں انہوں نے جو کنٹریز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے فلسطین کو باضابطہ طور پر جو ہے وہ ایک ریاست کے طور پر. تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی. خیر آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویلاگ میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.